آپ لوگوں نے جو صحیح طبیب تھے آپ لوگوں نے اس لیول پہ جا کے کام نہیں کیا تو یہ جو پھر نیم حکیم خطرہ جان والے ہیں یا جو شعبہ باز ہیں ان لوگوں کو موقع مل گیا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو ہم مخبری کرتے. واہ. شریک جرم نہ ہوتے تو ہم مخبری کرتے. ہمیں خبر ہے ان کے ہر ایک ٹھکانے کی. کیا بات ہے. دوائیاں بنتی ہیں اس میں جڑی بوٹیاں یوز ہوتی ہیں تو جڑی بوٹیاں کیا واقعی موجود ہیں آج پاکستان میں؟ ان کے قبرستان ہیں, مختلف محلے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے آپ کو میں ایسی درجنوں جڑی بوٹیاں دکھاؤں گا جو ہم لائیو دکھائیں گے, سب کچھ کریں گے اور بتائیں گے ان کی کیا کیا فائدے. ہمارے لاہور میں دیکھتا ہوں لاہور کی گلیوں میں ہزار دانی جسے ہم دودھ بھی کہتے ہیں, یہ خواتین میں اور مرد کا وہ بانجھ پانا اس کا شرطی علاج ہے. وہ یوں بیچاری پاؤں میں رولی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں منیر احمد پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست منیر احمد. آج کی اس نشست میں ایک دفعہ پھر ایک بڑے ہی پیارے دوست بڑی محبت کرتے ہیں, ان کی بڑی شفقت ہے جی. جب بھی ان کو کال کرتے ہیں اور فوراً جو ہے یہ حاضر ہو جاتے ہیں اور جب بھی ان سے ڈسکشن ہوتی ہے تو ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ جو ریگولر ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں. بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں, پہلے بھی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہو چکی ہے تو آج بھی بڑا مزیدار ٹاپک ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب, سر بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. حکیم صاحب, جب بھی آپ سے گفتگو ہوتی ہے یا اور بھی جو میں ٹاپک کرتا ہوں تو مجھے نا کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, یار تو حکیموں کے پیچھے پڑ گیا, پہلے تو ڈاکٹروں کے پیچھے پڑا تھا, اب حکیموں کے پیچھے. لیکن دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ سر جہاں پہ بہت سارے ٹاپک جو ہیں یا بہت ساری ڈومینز ایسی ہیں جن کو ہم نے کچھ اس طرح سے منسلک کر دیا ہے کہ ان کا اگر دیکھا جائے نا روزمرہ کی زندگی کے اندر وہ ایکچولی اثر نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ لیا ہوا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس طرح حکمت کو ہم نے سیدھا بس ایک ہی لیبل لگا دیا ہو جی, حکیم کا مطلب ہے گردے فیل کرنا, حکیم کا مطلب ہے مردانہ کمزوری, حکیم کا مطلب ہے کہ انہوں نے بس کچھ نہ کچھ غلط ہی کام کرنا ہے, جبکہ حکمت ایسی نہیں ہے. پہلے بھی آپ سے ڈسکشن ہوئی اور بھی میں کچھ اپنے بھائیوں سے حکیموں سے پوڈ کاسٹ کی. لیکن دیکھیں سر ہمارے روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر اگر آج سے ہم کو 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو کہاں تھی سر ایلوپیتھک, کہاں تھی ہومیوپیتھک, اس طرح سے عام لوگ زیادہ تر خاص طور پہ گاؤں دیہات میں آج بھی بلکہ یہ چل رہا ہے حکیمی ٹوٹکے یوز کیے جاتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکمت اتنا مقدس شعبہ تھا نبیوں سے چلتا آیا اور ان کو دیکھا جائے تو ہر اس کے اندر جو ہے نا قوموں کے اندر اس کو بڑے مقدس طریقے سے لے کے چلا گیا, کہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہوا اور یہ ٹوٹکوں کی نظر ہو گیا اور چند نیم حکیم خطرہ جان جو بڑا مشہور اس میں ایک جملہ بھی ہے ان کی نظر ہو کے رہ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمیں کسی پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ سر جس کے دل میں انسانیت کا اور انسان کا درد ہے اور آپ کا جو موضوع ہوتا ہے یا جو آپ ٹاپک چھیڑتے ہیں یہ میرے دل کی بات ہوتی ہے. سر میں جب سے ہم نے یہ طب شروع کی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم جو جینون طب ہے جو اوریجنل طب ہے ہم اس پہ کام کریں اور الحمدللہ ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. جہاں تک یہ آپ نے بات کی کہ طب کو ہم نے 6 فٹ سے ہم 6 انچ پہ کیوں لے آئے, اس کی وجہ صرف اور صرف چند مفاد پرست اور جسے کہتے ہیں گھس بیٹھی ہے نہ. اگر دیکھا جائے تو یہ مبینہ طور پہ یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے کچھ سال پہلے ہم دیکھتے تھے چوک چوراہوں میں وہ مجمع لگاتے تھے اور وہ عجیب قسم کو سانڈے کا تیل, یہ صلاح جیت, یہ سارے کنسپٹ وہ مجمع والے ہیں. صحیح. آج سوشل میڈیا جو ہے یہ چوک ہے, گلوبل ولیج ہو گیا, تو یہاں پہ ہر بندہ اپنی اچھی اور بری چیز لے کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس طرح کی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, لچھے دار چیزیں جن میں کوئی صداقت نہیں ہوتی, جن میں ذرا تھوڑی سی سنس نہیں ہوتی ہے, وہ زیادہ مقبول ہو جاتی ہیں, لوگ ان کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں. اور اس کی دوسری وجہ ہمارے ہاں معاشی مسائل بھی ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کچھ خرچ کیے بس کوئی ایسی کوئی پھونک مارے, کوئی گھر سے کوئی چائے, کوئی چٹکی, ہم ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اس میں حکیم صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا اپنا بھی قصور اس میں شامل ہے کہ آپ لوگوں نے جو صحیح طبیب تھے آپ لوگوں نے اس لیول پہ جا کے کام نہیں کیا تو یہ جو پھر نیم حکیم خطرہ جان والے ہیں یا جو شعبہ باز ہیں ان لوگوں کو موقع مل گیا؟ دیکھیں آج کے دور میں بکے گا وہی جو دکھے گا. آپ لوگ دکھے نہیں شاید اس طرح سے تو وہ لوگ دکھے ہیں وہ بکنا شروع ہو گئے. دیکھیں یہ تو آپ کی بات 100% درست ہے کہ جب جس کا جو مقام ہے اپنا مقام چھوڑا گا تو اس کی جگہ تو کوئی لے گا, بالکل لے گا. لیکن دوسری اس کی وجہ اور بھی ہے. مجھے ایک شعر یاد آ گیا
کہ شریک جرم نہ ہوتے تو ہم مخبری کرتے. شریک جرم نہ ہوتے تو ہم مخبری کرتے. ہمیں خبر ہے ان کے ہر ایک ٹھکانے کی. کیا بات ہے. اب ہمارے بہت سے جو حکیم دوست ہیں وہ اسٹیٹس کی دوڑ میں کہ وہ جو دیکھتے نا جی کہ ڈاکٹر کے پاس گاڑی ہے, بڑے بڑے بنگلے ہیں, گھر ہیں, لیکن اب حکمت جو ہے وہ تو پیغمبرانہ پیشہ ہے. جی ہم نے جو تاریخ پڑھی ہے, ہمارے بڑے جو اسلاف تھے وہ تو شام کو ہوتا تھا کہ جتنے پیسے کماتے تھے وہ وہیں پہ فقیروں میں بانٹ کے گھر جاتے تھے. لیکن آج کیا ہے, آج ہمارے اندر یہ اسٹیٹس کی دوڑ نے جو ہے نا جی ہمیں اس دوڑ میں شامل کر دیا کہ آج ہم نے وہ تمام اقدار کو بھلا دیا, اپنی اسلاف کی جو روایات ہیں ان کو ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا, اور ہم بھی اس میں, اور ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ میدے کی پھکی میں, قبض کی دوائی میں پیسہ نہیں ہے. صحیح. جب ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ جناب 6 سے 9 انچ ہم کر سکتے ہیں, ہم پتلے کو موٹا کر سکتے ہیں, ہم ٹیڑھے کو سیدھا کر سکتے ہیں, ہم بیٹھے کو کھڑا کر سکتے ہیں, تو ہمارے ہاں چونکہ نفسیاتی ایک مسئلہ ہے, یہ وہ ایشو ہے جس کے بارے میں دانا کہتے ہیں کہ 3 ہوس ایسی ہیں جن کی کبھی فلفل ہوتی نہیں. دولت کی ہوس, شہرت کی ہوس اور شہوت کی ہوس. بالکل ایسے یہ وہ ہوس ہے, آپ اس کو جتنا بڑھاتے جائیں گے یہ بڑھتی جائے گی, اس کا سرا نہیں ہے, اس کا اینڈ نہیں ہے. تو اچھا حکیم صاحب, اس میں کیونکہ اس ٹاپک پہ تو میں بالکل بھی ٹچ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ میرے کہہ لیں کہ جو پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ ہے نہیں, یہ ہمارے مزاج کے مطابق بھی نہیں الحمدللہ. لیکن چونکہ آپ نے وہ سوال کیا تو اس کا یہ مجھے یہ اس طرح کے اخلاق باختہ الفاظ, کیونکہ ان کی جتنی اٹریکشن ہے آپ دیکھ لیں سر, ان کے وہ تھمبنیل دیکھ لیں نا, تھمبنیل دیکھ رہے ہیں, کہیں کوئی ڈونکی آئل ہے, کہاں کہیں مگرمچھ ہے, کہیں مچھلی. یار یہ کیا ہے سر, اس کا حکمت کے ساتھ, دنائی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بالکل. تو ہم نے تو انہی کی زبان کو مادت کے ساتھ, ہم خود اس الحمدللہ ہم نے کبھی اس پہ نہیں مطلب کیا. صحیح. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حکمت کے اندر میں نے جتنے بھی پوڈ کاسٹ کیے, ابھی کچھ دوائیوں کا مجھے بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا یا کچھ جڑی بوٹیوں کا. میرا سوال سر یہ ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جہاں پہ ہمیں بیسک ضروریات زندگی بھی ہم آج کل امپورٹ کر کے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ہے تو زرعی ملک ہیں لیکن آنے والے کچھ سالوں میں شاید ہم آٹا اور چاول بھی جو ہے نا وہ بھی باہر سے منگوا کے کھا رہے ہوں گے. تو سر یہ جڑی بوٹیاں ملتی ہیں آج کے دور میں؟ کیونکہ موسٹلی آپ لوگوں کی جو جتنے بھی یہ بنتی ہیں دوائیاں بنتی ہیں اس میں جڑی بوٹیاں یوز ہوتی ہیں. تو جڑی بوٹیاں کیا واقعی موجود ہیں آج پاکستان میں؟ اگر ہیں تو کیا آپ لوگ واقعی ان کو ڈھونڈ پاتے ہیں اصلی کو, یا اس میں بھی 2 نمبری چل رہی ہے؟ اچھا, یہ ویسے آپ نے بڑی کمال بات کی. آپ اس طرح کریں کہ اس دن ٹائم نکالیں, ہم صرف لاہور کے جو مختلف پارک ہیں, ان کے قبرستان ہیں, مختلف محلے ہیں, ان میں سے آپ کو میں ایسی درجنوں جڑی بوٹیاں دکھاؤں گا جو ہم لائیو دکھائیں گے, سب کچھ کریں گے اور بتائیں گے ان کے کیا کیا فائدے. ہمارے لاہور میں درجنوں جڑی بوٹیاں ایسی جو سر راہ پڑی ہوئی ہیں. کیا بات, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, لیکن کسی کو عام لوگوں کو نہیں پتا. اچھا, صرف آپ کو نہیں پتا سر, ہمارے یہاں 80-70% حکم ابھی ان کو بھی نہیں پتا سر. صرف پنساری کے پاس جاتے ہیں, پنساری کے پاس جاتے ہیں, وہ نسخہ لکھا ہوتا ہے بس. اس کا سورس کیا ہے؟ چلے میں یہ بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں, اس کا سورس کیا ہے؟ اب یہ جو پنسار کی دکان ہے, پنسار کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آج کل تو ہم نے اپنی جو مین بیسک ہماری زراعت تھی اس کو چھوڑنے کے پیچھے پڑ گئے, تو ان کو کون ڈھونڈے گا؟ دیکھیں ان میں سے زیادہ تر وہ جو خود رو ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح کہ آپ کے لیور کے فنکشن میں مکو ہے, ہاں مکو, ٹھیک ہے, یہ خود رو ہے, اسے کہیں نہ کاشت کیا جاتا ہے. مورنگا, بالکل, جس پہ آپ کے سامنے مطلب ایک ولول آیا ہوا ہے, تنتنا ہے کہ جھرتا, یہ عام ہے, اس کو کہیں اگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرے ساتھ نکلیں, گلی محلوں میں لوگوں کے گھروں میں اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ان کے اپنے گھر کے باہر لگا ہوا ہے. اچھا, میں نے بائی دا وے اپنے فارم پہ لگایا ابھی مورنگا کا پودا جو ہے نا, اور مورنگا کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اصل پہچان پاکستان میں دلوانے والے ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب ہیں. ان کی جو پاپولرٹی جب انہوں نے بولا اس کے بعد اس کی پاپولرٹی بہت ہوئی. اچھا نہیں, یہ ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھتے ہو, لیکن ہم چھوٹے سے تھے جب سے ہم اپنے گھر میں سہانجنے کے پھول کا سالن, سہانجنے کی پھلیوں کا سالن, اچار, اس کی مولی کا سالن, یہ ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں. اور ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بتایا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے, اس سے آپ کی کمر درد نہیں ہوگی, اس سے آپ کے گٹھڑوں میں درد نہیں ہوگا, جوڑوں کے مسائل. یعنی پرانے زمانے میں جو طب تھی وہ نسل در نسل
چلتی تھی. اور ہمارے بڑے بتاتے تھے کبھی آپ نے اگر آپ کو درد ہے پیٹ میں تو رات کو آپ ایک چٹکی اجوائن کی کھا لیں. ٹھیک ہے جی. آج کے اس بچے کو بتائے نا اجوائن کے کھانے وغیرہ. اچھا بات ہم کر رہے تھے خود رو کی, یہ مرنگا ہے, یہ ہے. اسی طرح آج ہم جب چارہ سردی کا جو چارہ ہے اس میں کاسنی ہوتی ہے. بالکل. اچھا اسی میں ہمارے یہاں آج بھی دیہاتوں میں زمیندار وہ جو ہوتے ہیں نا جنہیں بننے کہتے ہیں, ان پہ سونف بھی لگائے جاتے ہیں, اس پہ اجوائن بھی لگائی جاتی ہے, اس پہ سوئے بھی لگائے جاتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بے بہا جڑی بوٹیاں ہیں. میں گلشن باغ پارک میں صبح جاتا ہوں نا جی, تو میں وہ وہاں پہ دیکھتا ہوں, میں ہنستا ہوں. میں بہت سارے دوست میرے ساتھ کو دکھاتا ہوں کہ یار یہ دیکھو یہ فلاں بوٹی ہے. وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ یہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک سے چھڑا ہے. میرا دل ابھی کر رہا ہے کہ کسی دن نا ہم آپ کے ساتھ کوئی تو ہم کوئی ایک دو جگہ وزٹ کرتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں سر ہم اپنی ینگ اور لوگوں کو سر پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کسی پہ ایک بات پہ آپ نے ایک موضوع پہ بات کر دی اور وہ کیا ہوگا, وہ جناب انصاری کو پتہ چلا, 2 لوگ تیسرا بندہ جو سر ریٹ بڑھا دیتا ہے. سر ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اب یقین کریں کہ ابھی چلے میں سمجھتا ہوں کہ میری جنریشن تک کے لوگوں کو شاید کچھ چند ایک چیزوں کا پتہ ہو, لیکن اب جو ینگ جنریشن ہے جس میں ہمارے جین زی اور جین الفا ہیں, میرا نہیں خیال ان کو کسی اس طرح کی چیز کا پتہ ہوگا. میں دیکھتا ہوں لاہور کی گلیوں میں ہزار دانی جسے ہم دودھی بھی کہتے ہیں, یہ خواتین میں اور مرد کا وہ بانجھ پانا اس کا شرطی علاج ہے. وہ یوں بیچاری پاؤں میں رلی ہوئی ہے, کوئی وہ نہیں ہے اس کی. اچھا وہ عمل تاز جو ہے وہ اب جہاں چلے جائیں ہمارے پورے لاہور میں, پورا لاہور وہ اب اس بہار کا منظر پیش کرتا ہے. وہ پیلو کلر کے پھول بڑے بڑے, اس کی گلقند بنائی جاتی ہے, اس کو پیٹ کے لیے وہ بڑا شرطی علاج ہے. بہت ساری چیزیں. اچھا بھنگرا جو ہے, بھنگرا ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رسائن ہے. اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں 3 سے 4 ماہ تو آپ کے بال دوبارہ سے سیاہ ہو جاتے ہیں. اچھا. اور آپ کے بال ری گرو کر جاتے ہیں, اور بندہ میرا اس کی جو لک ہے اس میں وہ ایک جوانی والی لک آ جاتی ہے. اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ دوبارہ کام کرنا شروع, وہ لاہور میں عام ہے. حالانکہ اس کے کانٹوں کی وجہ سے جو ہے نا اس کو لوگ لائک نہیں کرتے. نہیں بکھڑا اور ہے, بھنگرا اور ہے. اچھا یہ اور ہے, میں مکس کر رہا ہوں. بکھڑا جو ہے نا جو گوکھرو کہتے ہیں, اس کا تعلق آپ کی کڈنی ڈیزیز سے ہے, وہ اسپیسیفک میڈیسن ہے کڈنی کی. صحیح.